اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہماری اس بزم کو محبتوں کے ساتھ دیکھا، اور آغاز کروں گی اس خوبصورت شعر پر کہ مغز قرآن روح ایمان جان و دین، مغز قرآن روح ایمان جان و دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، کہ قرآن کا مغز اور ایمان کی روح اور دین کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تو ہے۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سارا حسن ہے وہ اتباع رسول میں تو چھپا ہوا ہے۔ اتباع رسول ہی تو ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی عقیدت کا ذکر کرتے ہیں، آپ سے عقیدت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم یقینی طور پر کبھی کبھی اپنی آنکھیں اشکبار بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ذکر ہی ایسا پیارا ہے کہ محمد نام ایسا پیارا ہے کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کہ ورفعنا لکا ذکر کہہ کر رب نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اور اس محبتوں کے عقیدتوں کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج بھی ہم نے جناب زحمت دی ہے، بہت ہی ممتاز و معروف اسکالر ہیں انہیں، جنہیں آپ جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ وطن عزیز پاکستان کی ممتاز و معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج ثنا خوانی کا شرف حاصل کریں گی، افضہ نوید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ افضہ خیریت سے ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ ابتدا کریں گے افضہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ آپ پڑھیں گی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ بسم اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے،
محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو افزا نے ابھی پیش کیا ہے۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کا بھی ذکر ہے۔ سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عقیدہ شفاعت دراصل ہے کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے بروز محشر؟ فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ واحد عقیدہ ہے جو گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑی امید ہے، کیونکہ دیکھیے دین اسلام عمل کا داعی ہے اور عمل کی ہمیں رغبت بھی ہے، اور ایک ایک عمل کا حساب ہوگا یہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن جب عقیدہ شفاعت کا حوصلہ ہمارے پاس ہوتا ہے، بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ریکمنڈیشن یا سفارش، جیسے ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایک مقام تک پہنچنے کا اہل نہیں ہے، مگر کسی ایسے شخص کو جو آلریڈی اس مقام پر فائز ہے یا اس کی بات کی اہمیت ہے، وہ کہتا ہے میرا یہ کام اگر آپ کروا دیں کیونکہ میری اس جگہ تک پہنچ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمومی طور پر عمل کا حکم دیا، اس کے بعد اہل ایمان کو یہ مژدہ سنا دیا اور فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ سے کسی کی سفارش کر سکے ہاں مگر اس کے اذن سے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے سوچنے سے نہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اجازت عطا فرما دی، جسے اذن عطا فرما دیا، جسے مقام عطا فرما دیا، اس کی سفارش سے معاملات بن جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں بڑی ڈیٹیلڈ حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ روز محشر اگر کوئی اللہ سے سفارش کر سکے گا تو وہ میں ہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اذن شفاعت عطا کیا گیا۔ اور بڑی تفصیل ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب کو ان کے ناموں سے، ان کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے القابات ملے ان سے پکاریں گے اور کہیں گے اللہ سے آج ہماری سفارش کر دیجئے۔ سب آگے سے آگے بھیجتے چلے جائیں گے اور بالآخر یہ کہا جائے گا کہ آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے، اگر آج کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کلام کر سکتا ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ پھر فرمایا میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھائیے، آپ مانگیے دیا جائے گا، دعا کیجئے قبول کی جائے گی، سفارش کریں مانی جائے گی۔ پھر اللہ حکم آپ فرمائیں گے میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے جائیے ایک گروہ جس کے دل میں گندم کے دانے کے جتنا بھی ایمان ہے اسے لے آئیے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھی کلمہ گو کو میں جہنم میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے۔ اور کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ایک سجدے سے دوسرے سجدے کا جو وقفہ ہے وہ کتنا ہوگا؟ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کے 500 سال۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم مومن مسلمان بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ امید ہے، اور جو بھی آپ نے شاعری میں بھی سنا کہ ہم گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، سیاہکار ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، پر امید کیا ہے کہ اے نبی کچھ بھی ہیں پر تیری امت میں ہیں۔ اپنے عمل کو درست کیجیے اور پھر اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھیے، اور اسی لیے ہم دعائے وسیلہ بھی پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ آمین اللہم آمین۔ افضا مزید کلام شامل کرتے ہیں پھر مزید گفتگو بھی کریں گے۔ شکریہ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکریہ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و
ظفر کی ہے شکر خدا کے آج گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے شکر خدا کے آج ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے گے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے شکر خدا کے آج اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصلی مراد حاضری اس پاک در کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے شکر خدا کے آج سبحان اللہ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے ایک مومن کی کیا خواہش ہے ایک مسلمان کی سچے دل سے یہ خواہش ہے کہ وہ مدینے کی در و دیوار کو دیکھ لے وہاں کی سرزمین کو دیکھ لے حاضری کا شرف حاصل ہو جائے یہ تڑپ ہے مومن کی اور اظہار تشکر ہے جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو کس قدر شکر بجا لاتا ہے اس محبت کو کیسے دیکھتی ہیں آپ دیکھیے محبت جس سے ہوتی ہے اس سے وابستہ ہر چیز بھی محبوب ہوتی ہے یہ دنیا بھر کا فارمولا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ طیبہ سے مدینہ منورہ سے نسبت ہے تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو مدینے کا پرانا نام یثرب تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ مدینہ طیبہ کے نام سے مشہور ہو گیا وہاں کی آب و ہوا میں مرض تھا بیماری تھی قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے تو وہ خاک شفا بن گئی تو وہاں جو زیارت کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور میں اتنا ضرور آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تبع تابعین اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایک قول ہیں کہ وہ تو مدینہ منورہ جب داخل ہو جاتے تھے تو اپنی سواریاں چھوڑ دیا کرتے تھے ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کے تقاضے کے تحت تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا آپ کے شہر کی زیارت کی یا آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کی تو اس کو بشارت ہے اللہ
اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ محبت رسول دل میں رکھ کر جو روضہ رسول پر حاضری دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محبت کے طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب فرما دیں گے. تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں جا کر دلوں کے قفل ٹوٹ جاتے ہیں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور ایک مومن کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کرتا ہے. ایک تصور اس کے پاس ہے کہ ہم لوگوں نے وہ دور نہیں پایا, لیکن جب ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ پوری کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی ہے کہ واقعی کہ عہد رسالت میں جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے ہوں گے, ایمان کو جلا ملتی ہے اور عمل کی رغبت ہوتی ہے اور حب رسول میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے تو پھر وہاں پر یہ دعا بھی کی جائے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے عمل اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت بھی دل میں پیدا ہو تاکہ اس محبت کا ہم حق ادا کر سکیں. سبحان اللہ, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. اور ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال, اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال. اور بڑا پیارا اعلیٰ حضرت کا جو کلام آپ نے پیش کیا افضا, جس میں ایک جو ابتدا میں ان کا مطلع تھا اس میں ایک امید تھی, اور مقطع میں دیکھیے کہ مطلع میں یہ کیا شک ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک شک ہے, ایک آرزو, ایک امید مطلع میں ہے, اور مقطع میں اس شک کو بھی دور فرما دیا. فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ, مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. اس شک کو بھی یقین میں بدل دیا. تو یہ کیفیات ہیں محبت کی, اور عقیدتوں کے یہ جذبے ہیں, یہ محبتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہم اس توسط سے ARYQ-TV کے توسط سے جاری رکھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ مہمان شخصیات بہت پیاری آپ نے گفتگو فرمائی, ایک دفعہ پھر ہم نے آپ کو زحمت دی, اور ہمیشہ ہی آپ بہت پیارا بیان فرماتی ہیں. افضا, آپ کا انداز بیان ماشاءاللہ اور انداز تکلم کے ساتھ ساتھ جو آپ طرز میں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی آپ کا انداز بہت خوبصورت ہے. بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو, اس کاوش کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, عقیدتوں کا یہ سفر جاری رہے گا. آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گی. انشاءاللہ زندگی بخیر تو پھر کل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے کلام, کچھ نئے مہمان شخصیات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.